سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين لا سيما بقية الله في الأرضين ربي ورب العالمين له الفداء ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من قيام يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهد الله عليه ومنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم ربهم رحمة وأولئك هم المهتدون. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. سب سے پہلے حضرت بقیت اللہ العظم کی خدمت میں مراجع کرام علماء حق پیروان امامت ولایت عالم انسانیت کے باضمیر انسان مظلومین جہان اور آپ سب عزیز مومنین مومنات کی خدمت میں بسلسلہ شہادت جان سوس و دل خراش رہبر عظیم سید علی خامنہئی تعزیت و تسلیت پیش کرتے ہیں. پروردگار نے جو اعزاز ان کو بخشا جس کی تمنا روز اول سے تھی آج عاشورہ سے کم نہیں. آج امت پھر سے یتیمی کو محسوس کر رہی ہے. یہی ایام یاد کراتے ہیں. یہی رمضان ہے جس میں علی کی بیٹی بے سہارا ہو گئی تھی. آج کنیزہ میں زینب یتیم ہو گئی. آج پوری امت اس یتیمی کے درد کو محسوس کر رہی ہے. آپ کے دلوں پہ کیا گزر رہی ہے شاید آپ اور ہم ایک دوسرے کو نہ سمجھ سکیں، لیکن علی کی بیٹی نے سمجھا ہوگا، زینب نے محسوس کیا ہوگا، ام کلثوم نے ہمارے اس درد کو اپنے وجود سے محسوس کیا. گرچہ ہمارے درمیان نہیں لیکن ہمیشہ زندہ ہے. رونے کا مقام ہے چونکہ وجود کا ہر حصہ اس عشق میں اور اس مظلومیت میں خود ہی لہو لہا ہے. شاید مومن کی کیفیت بیان نہ کی جا سکے، لیکن اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، قانون الہی کے سامنے مومن ہمیشہ سر تسلیم کم ہے. بس گلہ ہوتا ہے اور کچھ نہیں، اور گلہ فرائض سے نہیں ہوتا بلکہ اپنوں سے ہوتا ہے. اگر خیانت باہر سے ہو تو انسان کو شکوہ نہیں ہوتا، لیکن اپنے گھر سے خیانت ہو تو اس کا شکوہ نہیں ہوتا. کوئی باہر سے آئے مارنے کے لیے
تو دکھ نہیں ہوتا. جناب امام حسن مجتبیٰ کو گلا اس بات کا تھا کہ زہر مجھے میری زوجہ نے دیا. یہ خائنین ہمیشہ رہے ہیں، لیکن خیانت کار کا انجام بھی اللہ تعالیٰ بھی واضح کرتا ہے کہ خیانت ہمیشہ کے لیے خائن کا خاتمہ ہو جاتا ہے، اور جس کے ساتھ خیانت کرتا ہے وہ ہمیشہ کے لیے سربلند سرخرو. موت کی تعریف کی نا اسلام نے جب موت کی بات کی تو موت کی سلسلے میں جو آئیڈیالوجی پیش کی، جو کنسپٹ پیش کیا، وہ عجیب کنسپٹ ہے. میں تھوڑی اس کی وضاحت کروں گا، لیکن اسی ضمن میں تاکہ آپ کے دلوں کو کوئی چیز مرہم تو نہیں دے سکتی، لیکن تاکہ ان کلمات کے ذریعے سے جو آیات الہی ہیں، جو مصائب اہل بیت علیہ السلام ہیں، ان کے ذریعے سے دلوں کو تھوڑی سی راحت محسوس ہو. یہ غم کم نہیں ہو سکتا. اس طرح سے اعلان بھی ہوا انقلاب کی سرزمین سے کہ 40 دن یہ غم مسلسل منایا جائے گا، سوگ میں رہیں گے تمام مومنین. لہذا ان ایام میں جو سب سے بڑی ذمہ داری ہوتی ہے انسان کی کہ اس کو نبھائے. گرچہ بظاہر ہمارے درمیان وہ عظیم شخصیت ہے جو اگر دیکھا جائے تو اس صدی کی سب سے مظلوم ترین شخصیت تھی، کہ ان کی مظلومیت اس حد تک عیاں تھی کہ آس پاس میں بھی، یعنی جس طرح سے جو خبریں آئی ہیں کہ ارد گرد میں بھی ایسے افراد پائے جاتے تھے کہ جو بظاہر جسمانی طور پہ سامنے تھے، لیکن ان کا اندرون، ان کی جو کثافت تھی، اندر کی شقاوت تھی، وہ بڑی خطرناک تھی. لیکن پروردگار عالم نے وعدہ دیا ہے اور وعدہ دیا ہے کہ میں اس زمین پہ اپنے مخلص بندوں کو جگہ دوں گا، وراثت دوں گا، اور وراثت انہیں کو ملے گی. اگرچہ آج کے اس تاریخی، بلکہ تاریخی بشریت کے اس عظیم حادثے کو ہم کسی بھی طریقے سے تلافی نہیں کر سکتے، جبران نہیں کر سکتے، لیکن چونکہ وعدہ الہی جو ہے نا وہ امید دیتا ہے انسان کو، لہٰذا اس امید کے سہارے ہمیشہ مکتب اہل بیت زندہ رہا ہے اور کامیابی سے ہمکنار رہا ہے. انشاءاللہ وہ کامیابی دور نہیں جس کامیابی کا وعدہ مومنین کو دیا گیا ہے کہ وارثان زمین اور وارثان جو حقیقی دین ہوں گے وہ صاحب ایمان اور صاحب بصیرت ہی ہوں گے. ایمان کی ضرورت ہے، ایمان کو محکم کرنے کی ضرورت ہے انشاءاللہ، کہ پروردگار عالم انشاءاللہ کہ اس عظیم شہید کے صدقے میں انشاءاللہ اس پوری امت کو جو نفاق، شرک اور غفلت میں ڈوبی ہوئی ہے، اس امت کو بیدار کر دیں انشاءاللہ، اور ہمارے امام کے ظہور میں انشاءاللہ ان کے شہادت کے صدقے میں انشاءاللہ وہ ظہور میں تاجیل فرمائے. امید رکھے انسان، امید سے ہی زندہ ہے انسان، امید سے ہی وابستہ ہے انسان. رہبر معظم کی شہادت کے بعد کچھ اہم چیزوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے. ایک یہ کہ اب جنگ کا نقشہ کیسا ہوگا، جنگ کا نقشہ کون سا رخ اختیار کرے گا. دوسرا یہ کہ رہبر معظم کی شہادت کے بعد نیکسٹ رہبر کون ہوگا اور یہ تعین کون کرے گا، اس کو بھی سمجھنا ضروری ہے. اور تیسری چیز یہ کہ جو مومنین مقلد تھے رہبر معظم کے، کیونکہ دو حیثیت تھی رہبر معظم کی، ایک مجتہد تھے، دنیا میں اتنے سارے ان کے مقلدین تھے، اور دوسری کہ رہبر تھے، یعنی قائد اور ولی امر، یعنی جس سے ولی فقیہ کہتے ہیں، ولایت فقیہ کا عہدہ اور منصب اور ذمہ داری ان کے سپرد تھی. لہذا مقلدین کے لیے بھی ایک مسئلہ ہے کہ مقلدین کا، چونکہ ہمارا دین ایک زندہ دین ہے، مردہ دین نہیں، لہذا اگرچہ انسان کی شہادت ہی کیوں نہ ہوئی ہو، اگر وہ زندہ ہے، شہید زندہ ہے، لیکن جو قانون ہے فقہی قوانین کے مطابق ہم
میت مجتہد کی تقلید نہیں کر سکتے، لیکن اس کی تھوڑی بہت وضاحت یہاں پہ بہت ضروری ہے۔ ایک یہ کہ اس بارے میں فتویٰ اور نظر کیا ہے مراجع تقلید کی، متفقہ طور پہ یہ ہے کہ از ابتدا، یعنی اگر کوئی تازہ بالغ ہو رہا ہے، جو بالغ ہو رہا ہے کہ جس کے اوپر واجب ہے کہ وہ تقلید کرے، تو وہ مردہ مجتہد کی تقلید نہیں کر سکتا۔ اسے چاہیے کہ اپنے دور میں، اپنے وقت میں جو زندہ مجتہد ہوگا، جیتا جاگتا، اس کی وہ تقلید کرے۔ پھر وہ دیکھے اس میں عالم کون ہے، غیر عالم کون ہے، اگر مساوی ہے تو ان میں سے کسی ایک کی بھی تقلید کر سکتا ہے اگر چند افراد موجود ہوں۔ تو وہ ابتدا سے کہ اسے تقلید کرنی ہے، وہ مرے ہوئے مجتہد کی تقلید نہیں کر سکتا۔ دوسرے وہ ہے کہ جو تقلید کر رہے تھے لیکن مجتہد کسی حادثے کا شکار ہوا، از قضا رحلت ہو گئی یا شہید ہو گئی، جس طرح سے رہبر معظم انقلاب، تو ایسے میں ان مقلدین کا کیا حال ہے، تو وہ کس طرح سے اپنی تقلید کریں اور اس پہ یا باقی رہے۔ اس سلسلے میں جو زندہ مجتہد ہوگا، مثلا آج جو زندہ مجتہدین ہیں، ان کی طرف رجوع کرنا، ان میں سے اگر مساوی ہیں، مثلا جیسے ابو مقارم حفظہ اللہ، ابو سیستانی حفظہ اللہ، ابو وحید حفظہ اللہ اور دیگر مجتہدین جو ہے ان کی طرف رجوع کرے۔ رجوع کرنے کے بعد دیکھیں کہ اگر مساوی ہے تو مساوی، جس طرح سے فی الحال مساوی ہے، تو ان میں سے دیکھیں کہ وہ اس سلسلے میں کیا کرتے ہیں۔ اگر ان کی نظر، ان میں سے کسی ایک کی نظر ہوگی کہ آپ اپنے مجتہد، یعنی جو جس مجتہد کی آپ تقلید کرتے تھے اور وہ فوت ہو گئے، رحلت کر گئے یا شہید ہو گئے، اگر وہ یہ کہیں کہ آپ ان کی تقلید پہ باقی رہ سکتے ہیں تو باقی رہنے میں کوئی حرج نہیں، تو آپ اپنی تقلید کو کنٹینیو جاری رکھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ رہی بات اب نئے مسائل، یعنی جو نیا مسئلہ پیش آتا ہے تو اس میں آپ نے اس زندہ مجتہد کی طرف رجوع کرنا ہوگا۔ یہ تقلید کے حوالے سے جو اہم مسئلہ۔ دوسری حیثیت جو ہے وہ ہے ولی فقیہ کی، ولایت فقیہ۔ چونکہ قانون کے مطابق ولایت فقیہ ایک سب سے اعلیٰ منصب ہے جمہوریہ اسلامی ایران میں، لہذا ولایت فقیہ اب کیسے انتخاب ہوگا اور کون بنے؟ کیا خود خامنائی صاحب قدس سرہ کو یہ اتھارٹی تھی کہ وہ خود سے کسی کو اپوائنٹ کرے؟ کہتا نہیں، ایسا نہیں ہے۔ یعنی ایک ولی فقیہ جو ہوتا ہے وہ نیکسٹ ولی فقیہ کو خود سے انتخاب نہیں کر سکتے، چونکہ یہ وراثتی سسٹم نہیں ہے، یہ قانون کے شریعت فقیہ جعفریہ کے اندر جو قانون ہے ان کے مطابق ان کو چلتا ہے، لہذا وہ خود سے نہیں کر سکتے۔ ایسی صورت میں کیا کرنا ہے؟ ایسی صورت میں جو قانون آرٹیکل 111 یعنی 111 آرٹیکل کے مطابق جو اسلامی جمہوریہ ایران کا ہے، اس کے مطابق جب ولی فقیہ ناگہانی موت کا شکار ہو جائے، کسی حادثے کا شکار ہو جائے، یا اس کی کوئی صفت جو تھی وہ اس سے زائل ہو جائے، یعنی وہ اب وہ شرائط اس کے اندر نہیں پائی جاتی، جو بھی ہو، تو ایسی صورت میں ایک موقتی وقتی کونسل بنتا ہے شورا کا، ایک شورا بنتی ہے، ایک کونسل بنتا ہے جس میں 3 افراد ہوتے ہیں۔ اس میں نمبر 1 پریزیڈنٹ یعنی صدر مملکت، دوسری شخصیت جو ہوتی ہے وہ ہے عدلیہ کے سربراہ یعنی چیف جسٹس، اور تیسری شخصیت جو گارڈین کونسل ہے یعنی شورائے نگہبان، ان میں سے ایک کو اپوائنٹ کیا جاتا ہے، اور اس کو جو مجمع تشخیص مصلحت نظام ہے وہ کمیٹی بیٹھ کے شورائے نگہبان گارڈین کونسل میں سے ایک فرد کو انتخاب کرتی ہے، لہذا 3 فرد ہو جاتے ہیں، صدر مملکت کے بعد عدلیہ کے سربراہ اور تیسرا شورائے نگہبان میں سے ایک فرد۔ یہ 3 فرد مل کے ایک کونسل تشکیل دیتے ہیں جن کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ وہ رہبری کے امور کو انجام دے، جو رہبری کی ذمہ داریاں تھی ملک کے نسبت ان کو وہ انجام دے۔ اور ایسی صورت میں تب تک یہ کونسل جائز مانا جائے گا، اس کی مشروعیت ہے جب تک نئے ولی فقیہ کا انتخاب عمل میں لایا جائے گا۔ اب اس نئے ولی فقیہ کو کون انتخاب کرے گا؟ اس کے لیے الگ سے ایک پوری کمیٹی ہے جس کو مجلس خبرگان کہتے ہیں۔ مجلس خبرگان کے جتنے بھی ممبر ہیں، شاید 89 یا 60 تک کچھ ممبر ہیں، ابھی تعداد ذہن میں نہیں ہے، تو
ان کی اکثریت آراء سے جو بھی اس میں قانون ہے کہ وہ تشخیص دیتے ہیں، مثلا جو بھی لسٹ ان کے پاس ہوتی ہے، جو بھی ان کے نظر میں صاحب شرائط افراد ہوں گے، مثلا وہ اجتہاد تک پہنچا ہو، وہ مدبر ہو، وہ ذہنی اور جسمانی طور پہ اتنا مضبوط ہو کہ وہ ملک کو سنبھال سکے، وہ صاحب بصیرت ہو، وہ صاحب سیاست ہو، اسے عالم کی ہر چیز پہ نظر ہو، یعنی یہ ساری شرائط، اور عادل ہو، یہ ساری شرائط جو اس کے اندر پائے جاتے ہیں وہ دیکھتے ہیں، پھر ان میں سے مثلا 4-5 افراد جو بھی صاحب صلاحیت ہوں گے ان کو نظر میں رکھے، ان میں سے کسی ایک کو جو سب سے زیادہ مثلا صفات کا حامل ہوگا اس کو انتخاب کیا جاتا ہے۔ جیسے جب وہ انتخاب کریں گے اس ولی فقیہ کو، اس کے بعد وہ جو کونسل بنا ہوا تھا وقتی طور پہ عبوری کونسل، تو وہ خود بخود ڈیزالو ہو جاتا ہے۔ جیسے یہ ہے طریقہ۔ ابھی کچھ خبریں آ رہی ہیں کہ مثلا فلاں صاحب کو بنایا گیا ہے، خامنہ ای صاحب نے اسے اپوائنٹ کیا ہے، اس کا نام دیا گیا، اور لوگ بھی کیا ہے، لوگ بھی اسی کو چلا رہے ہیں، یعنی شیئر کر رہے ہیں، ہاں فلاں صاحب جو ہے۔ ایسا کچھ بھی نہیں، ایک سسٹم ہے اور سسٹم کے تحت چلنا پڑتا ہے، سسٹم سے باہر آپ نہیں جا سکتے، اس سسٹم کو فالو کرنا پڑتا ہے۔ لہٰذا یہ مثلا، اور ایسے آدمی کا نام لیا گیا مثلا جو خود بھی فکری حوالے سے بہت دور ہے بھی، مثلا اس انقلابی فکر سے۔ لہٰذا اس طرح کی خبروں کو نہ پھیلایا جائے، بلکہ جو علمی بات ہو اس کو پھیلانے کی کوشش کریں، آگے بڑھانے کی کوشش کریں، آگاہی دے لوگوں کو، تاکہ لوگ بھی سمجھ سکیں کہ ایک نظام ہے، ایک سسٹم ہے جس کو اپنانا چاہتے ہیں۔ یہ تو قانونی اور شرعی اور اسلامی لا کے اعتبار سے ہوا کہ جو مملکت ولایت فقیہ میں اور مملکت ولایت میں ابھی قابل اجرا ہے۔ لیکن دوسری طرف سے جو چیلنجز ہے، اس چیلنج میں جو لشکر خبیث نے جو شرائط رکھے ہیں اور جن پہ وہ تاکید کر رہے ہیں کہ وہ یہ ہے کہ ہم تو پوری رجیم کو بدلنا چاہتے ہیں۔ خیر وہ تو سیاسی مناظر کے اعتبار سے دیکھا جائے گا، چونکہ ابھی ریٹیلیشن جو ہو رہا ہے اور مسلسل جو کاروائی ہو رہی ہے، اور ادھر سے بھی ادھر سے بھی، تو اس کے جواب میں تو چونکہ ایک سسٹم ہے، ایک نظام ہے، اس نظام کو نہیں چھوڑ سکتے۔ الحمدللہ ابھی بھی وہ قوت، وہ طاقت ابھی باقی ہے کہ جس کے سہارے یہ قوم زندہ رہ سکتی ہے۔ چونکہ مکتب تشیع کی جو سب سے بڑی، اور یہ تو مکتب اسلام کی جو سب سے بڑی خوبی اور خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ کسی کے مرنے سے، کسی کے شہید ہونے سے مکتب نہیں مارتا، وہ مکتب ہمیشہ کے لیے بلکہ زندہ ہی نہیں بلکہ اور بھی زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ چونکہ ایک آئیڈیالوجی ہوتی ہے، ایک مکتب فکر ہے، اس مکتب فکر میں شخص کو جو ہے نا وہ مقام، وہ مرتبہ اس منصب کی وجہ سے اور اپنی جو خصوصیات ہیں ان کی وجہ سے انہیں ملتا ہے، لیکن ان کے جانے سے، اس شخص کے عہدے سے معزول ہونے سے یا شہادت کے ذریعے کسی بھی طریقے سے وہ جائے تو وہ منصب جو ہے وہ منصب نہیں جاتا۔ لہذا یہ مکتب تشیع کا ایک اعزاز ہے کہ یہاں پہ شخصیتیں تو جاتی ہیں لیکن مکتب باقی رہتا ہے، اور مکتب کو وہ انشورنس کر کے جاتی ہے، مکتب کو باقاعدہ طور پہ جو ہے مضبوط بنا کے جاتی ہیں شخصیتیں۔ جیسے رہبر معظم انقلاب، وقید رہبر معظم انقلاب کے جانے سے یہ مکتب اور بھی کبھی ہوگا، جس طرح سے شہادتیں اس سے پہلے بھی ہوئی، اور شہادتوں کے ذریعے سے وقتی طور پہ خلیج ایک کمزوری سے محسوس ہوتی ہے ظاہری طور پہ، لیکن بنیادیں جو ہے وہ کمزور نہیں ہوتی، بنیادیں ہمیشہ مضبوط رہتی ہیں اور وہ مضبوط سے مضبوط تر ہوتی جائیں گی، اور یہ وعدہ الہی ہے۔ لہذا قرآن بھی کہتا ہے من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهد اللہ علیہ، کہ مومنین میں سے بعض ایسے مومنین ہیں کہ جو رجال ہے، رجال سے مراد یہ ہے یعنی وہ ہم وقت اپنے محاذ حق پہ کھڑے ہیں، استقامت کے ساتھ، صلابت کے ساتھ اور مضبوطی کے ساتھ، وہ استقامت نہیں چھوڑتے، وہ استقامت کا پیکر ہے، جس طرح سے رہبر معظم انقلاب یعنی من المؤمنین رجال، مومنین میں سے بعض جو ہے رجال، من کی قید جو یہاں پہ لگائی، من المؤمنین رجال، یعنی بعض مومنین میں سے، یعنی اس کا مطلب ہے کہ بعض رجال نہیں ہیں، یعنی نہیں آ سکتے، وہ پیکر اور استقامت اور صلابت ان کے اندر پیدا نہیں ہو سکتی ہے۔ بہت ساری مثلا آج ہی اگر ہم دیکھیں تو اسی مشرق وسطیٰ میں، اسی امت مسلمہ کے اندر، انہی اسلامی ممالک میں، یعنی آپ کو یعنی دسیوں حکومتیں نظر آئیں گی، لیکن کسی بھی حکومت میں، کسی بھی مملکت اسلامی کے اندر اتنی بھی جرت نہیں کہ وہ ایک مرد کا رول ادا کر سکے، بلکہ سب نے ایک زنانہ رول ادا کیا، بلکہ
یہ تو توہین ہوگی ہم اگر کہیں کہ انہوں نے زنانہ رول ادا کیا. آج خواتین بھی ماشاءاللہ بابصیرت خواتین اتنی باغیرت ہے اور اتنی بہادری اور شجاعت ان کے اندر پائی جاتی ہے کہ یہ جو اسلامی ممالک کے حکمراں بنے ہوئے ہیں یہ ان خواتین کے مقابلے میں بھی زیرو حساب نہیں کیے جائیں. جیسا اگر ہم کہیں کہ وہ خواتین ہیں وہ بھی کہنا، بلکہ خواتین اور مرد کے درمیان جو تیسری جنس ہوتی ہے ان کا نام بھی ان کو نہ دیا جائے. تو سرے سے ہی نہیں کہہ سکتے کہ ہم یہ انسانیت کے قابل ہیں، یہ کسی صنف میں رکھنے کے قابل. لہٰذا کسی صنف کی توہین کیے بغیر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جس طرح سے قرآن نے کہا ہے کہ اولئک کالانعام بل ھم اضل، یہ تو جس طرح سے قرآن کہتا ہے کہ اگر اس کو چھوڑ دو، جس طرح قرآن کہتا ہے کہ یہ ان کی مثال اس کتے کی مثال ہے، اگر جب تم گزرو گے اور اسے چھیڑو گے تو وہ اپنی زبان جو ہے باہر نکالا ہوا ہوگا، اگر نہ بھی چھیڑو تب بھی اس کی زبان باہر ہی ہوگی. مسافہ اسی ہے. مگر نا آج کے دور میں کہ جب حجت خدا تمام ہو چکی ہے، تمام حجتیں اسی مملکت میں آپ دیکھیں، انہی ممالک میں کہ جن ممالک پر ریٹیلیٹ کیا ایران نے مثلا، اور وہیں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہیں کے لوگ باشندگان وہ مثلا کلپ بناتے ہیں اور جیسے کوئی مثلا مثال گرتا ہے کسی بھی دشمن کی بیس پہ تو وہ اللہ اکبر کے نعرے بلند کرتے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ وہ باضمیر انسان ابھی بھی زندہ ہے، ابھی بھی ان مملکتوں میں انسانیت زندہ ہے، اور اس عظیم شخصیت کی محبت، ان کا وہ تقویٰ، ان کی وہ بصیرت، ان کی وہ شجاعت ان انسانوں کے اندر گھر کر گئی، ان کے ضمیروں کے اندر. کبھی تو ان کی زبان سے نکلتا ہے، وگرنہ وہ ڈر جانا چاہیے، اسے تو پشیمان ہونا چاہتے کہ میرے ملک کی مثلا ملک دشمن کی ایئر بیس سے کہ اس پہ حملہ ہو رہا ہے، اسے تو تھوڑا مثلا غمگین ہونا چاہتا ہے، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ اللہ اکبر کے نعرے بلند کرتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ دشمن جیتا نہیں، دشمن ہارا ہے. دشمن کبھی بھی اس مواقع پہ کبھی وہ کامیاب نہیں ہو سکتا. ایک سوال بھیجے پر مکتب اہل بیت میں مایوسی قطعا نہیں. ما ننسخ من آیت او ننسخ، ہم اگر کسی آیت کو نسخ کرتے ہیں، اٹھا دیتے ہیں، تو ہم اس کے بدلے میں اسی جیسی آیت کو تمہارے لیے پیش کرتے ہیں. اگر علی علیہ السلام کی شخصیت ہمارے درمیان سے جاتی ہے تو انہی جیسی شخصیت امام حسن مجتبیٰ ہمارے درمیان آتے ہیں. امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام جاتے ہیں، شہید ہوتے ہیں، تو انہی جیسی شخصیت امام حسین علیہ السلام آتے ہیں. یہ سلسلہ یہ سنت الہی ہے. سنت الہی پہ جب تک انسان اس پہ گامزن رہے گا تو اللہ کی امداد بھی ہوگی. اللہ اپنی سنت کو مکمل کرتا ہے. اللہ متم النور ہے ولو کرہ المشرکون. اللہ تعالیٰ اپنی سنت کو مکمل کرتا ہے، اور اللہ کی سنت میں لا تبدیل، کوئی تبدیلی نہیں ہے، بلکہ سنت الہی جاری ہوگی. فقط ضرورت یہ ہے کہ انسان اپنے موقف کو اختیار کرے، اپنے اس وقت کو، اپنی اس ذمہ داری کو سمجھے کہ میرا موقف کیا ہے اور میں کہاں پہ ہونا مجھے چاہیے. اسی لیے مکتب تشیع میں آپ کو ڈر نہیں ملے گا، خوف نہیں ملے گا. مکتب تشیعی واحد وہ مکتب ہے کہ جو موت سے بھاگتا نہیں بلکہ موت کے قریب جاتا ہے، موت سے لڑتا ہے. آج ہر ملک میں آپ دیکھیے یعنی مکتب تشیع کے چاہنے والے، چاہے وہ ہندوستان ہو، چاہے وہ پاکستان ہو، چاہے وہ عراق ہو، چاہے وہ لبنان ہو، چاہے وہ بلکہ یورپ کی بعض کنٹریاں، یورپ امریکہ کے بعض شہر جہاں سے پرچم بلند ہوا، پرچم جس پہ لکھا تھا لبیک یا خان، یعنی مرنے کے بعد بھی لوگ اسی خط کو اور اسی آئیڈیالوجی کو فالو کرتے ہیں. لہذا نہیں روک سکتے آپ. یعنی کتنے ہی ٹرمپ بنے، کتنے ہی نتنیاہو بنے، کتنے ہی مشرک آئے، وہ ظاہری جسموں کو چھل نہیں کرتے، بلکہ کچھ بھی باقی نہ رہے، ظاہری جسم بھی نہ رہے. تاریخ گواہ ہے کہ کتنے ایسے آئے، کتنے مردود اور خبیث انسان آئے بنی عباسیوں کے دور میں، بنی امیہ کے دور میں، جنہوں نے شیعہ نے علی ابن ابی طالب کو اس طرح سے قتل کیا، بعض کو جلا کے ان کی خاک کو اڑا دیا، ہوا میں اڑا دیا، کچھ بھی باقی نہیں رہا. لیکن آج بھی وہ شخصیات ہر بازمیر کے دل میں باقی ہیں. ایسے نہیں بٹا سکتے آپ. جب اللہ کے لیے قیام ہوگا، جب اللہ کے لیے انسان اٹھتا ہے تو یہ اللہ کا بندہ چونکہ اپنے آپ کو حوالے کرتا ہے خدا کے، جب آپ نے اپنے آپ کو حوالے کیا خدا کا تو یہ اس انسان کو کوئی فنا نہیں کر سکتا.
مثلا آپ ایک سمندر لے لیں اور ایک قطرہ لے لیں. اس لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے وما عند اللہ باق وما عندکم ینفد، جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہونے والا ہے. تمہارا تیل کتنے سال تک چلے گا؟ تمہاری حکمرانی کتنے سال تک چلے گی؟ 10 سال، 20 سال، 40 سال، 50 سال، 200 سال، 300 سال. پھر ہمارے معظم نے فرمایا تھا کہ کس لیے مثلا اتنا ہم پہ پریشر کیا جاتا ہے، پریشرائز کیا جاتا ہے. یہ ساری جنگ اس لیے ہے کہ تاکہ وہ جو تیل کی سپلائی ہے نا مثلا، ایک تو آئیڈیالوجیکل پرابلم تو ہے ہی، اس آئیڈیالوجی کو وہ نہیں مانتے. وہ آئیڈیالوجی ان کے لیے خطرناک ہے. وہ آئیڈیالوجی ولایت فقیہ کی آئیڈیالوجی اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں. وہ آئیڈیالوجی ان کے منافع میں رکاوٹ ہے. وہ ان کو رشوت لینے نہیں دے گی. وہ ان کے دوسروں کے جو اثاثے ہیں، مال و دولت ہے، دوسروں کا جو پوٹینشیل ہے، ان کو ہڑپنے نہیں دیتی. یہ آئیڈیالوجی شیعہ آئیڈیالوجی، مختلف ولایت کی آئیڈیالوجی. ایسے آئیڈیالوجیز تو ہے ہی، لیکن اب ہم پہ ہمیں اتنا پریشرائز کیا جا رہا ہے کہ آپ جو ہے نا یورینیم نہیں رکھ سکتے، آپ جو ہے ایٹامک توانائیاں نہیں رکھ سکتے. کس لیے؟ اب تیل تو رہنے والی نہیں ہے. خود رہبر اس میں فرماتے تیل تو رہنے والی نہیں ہے. شاید 200 سال، 100 سال یہ رہیں یا 50 سال. چلے مان لیجیے 200 سال، اس کے بعد تو تیل ختم ہو جائے گی. یہ پیٹرولیم جو ہے نا ایک ذخیرہ ہوتا ہے، یہ ہمیشہ رہنے کے. پھر یہی لوگ کیا کریں گے؟ یہ کلمات دے رہے ہیں موضوع. یہی لوگ امریکہ میں، یورپ میں ہمیں ایک بوتری جو نا، ایک مثلا چھوٹی سی بوتل جو ہوتی ہے لیٹر والی بوتل، ایک لیٹر آئل کے لیے تڑپائیں گے ہمیں. ابھی جو ہم کوئنٹل میں دے رہے ہیں اور ہزاروں مثلا لیٹر میں تیل سپلائی کر رہے ہیں. اب ایسا وقت بھی آئے گا کہ جب یہ لوگ ہمیں کس میں دیں گے؟ لیٹر میں دیں، آدھے لیٹر. اس وقت تمہیں ہر شرط ماننی پڑے گی، ہر چیز کو ایکسپٹ کرنا پڑے گا، ان کی ہر بات کو ماننا پڑے گا. لہذا لشکر خبیث اور لشکر طیب، اگر اس طرح سے ہم کہیں کہ ایک طرف سے ایک طرف شجرہ ملعونہ ہے، دوسری طرف شجرہ طیبہ ہے. لہذا شجرہ طیبہ ہمیشہ سرسبز شاداب رہا ہے. ممکن ہے کہ وقتی طور پہ جو موسم بدلتا رہتا ہے، ہوائیں اس کے پتوں کو ہلائیں، ہوائیں جو ہے نا اس کے پتوں کو شاید زرد کر سکے، لیکن ہمیشہ کے لیے جو سدا بہار رہتا ہے وہ شجرہ طیبہ ہے. اور شجرہ طیبہ سے ہی انشاءاللہ ہر طرح کی ہریالی اور ہر طرح کی خوشبو اس جہاں میں پھیلے گی. اور اس شجرہ طیبہ یہی انقلاب ہے. یہ شجرہ طیبہ ممکن ہے کہ ایک شاخ اس کی ٹوٹ جائے لیکن دوسری شاخ ادھر سے نکلتی ہے. یہ جو قرآن بھی کہتا ہے کہ یعنی جو اس میں کوئی موسم کی کوئی قید نہیں ہوتی، بلکہ 12 مہینے آپ اس سے میوہ لے سکتے ہو، اس کے ثمرات سے آپ استفادہ کر سکتے ہو. اور سب سے بڑا ثمرہ اس انقلاب کا اور اس شجرہ طیبہ کا ظہور امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. لہذا کوشش یہی رہے گی ابھی بھی، جو یہ شجرہ ملعونہ اور شجرہ خبیثہ کی جو کوشش رہے گی، جس کا بیڑا ابھی ٹرمپ اور نتنیاہو نے اٹھایا ہے، یہ تہذیب اور یہ شجرہ جو خباثت سے بھرپور ہے، اس کی حتی الامکان کوشش یہ رہے گی کہ کسی بھی طرح سے ایران میں پورے نظام کو اور پورے سسٹم کو چینج کیا جائے، پورے سسٹم کو بدلا جائے. یہ رکے گا نہیں، ابھی یہاں پہ ختم نہیں ہوگا، ابھی تو سلسلہ جاری رہے کہ وہاں تک پہنچانا ہے. لیکن قرآن کہتا ہے کہ جب تک مجاہدین کی مقاومت اور مجاہدین کی استقامت اور مجاہدین کا صبر اور حوصلہ، جب تک وہ میدان کارزار میں اس صبر کے ساتھ رہیں گے، تب تک پیروزی اور کامیابی انہیں کا ساتھ دے گی. لہٰذا امداد الہی بھی وہاں پہ شامل حال ہوگی. کچھ کا یہ بھی سوال ذہن میں آتا ہے کہ وہ مثلا جب بھی مجھے کسی نے فون کیا تھا کہ ہم تو یہ سوچ رہے ہیں کہ رہبر معظم انقلاب جو ہے نا وہ امام کے ظہور تک باقی رہیں گے. دیکھیے، یہ ایک تو جذباتی رابطہ ہوتا ہے، وہ صحیح ہے، جذبات کا رابطہ ہونا چاہیے بڑی شخصیات کے ساتھ، علماء کے ساتھ، مجتہدین کے ساتھ، ولی فقیہ کے ساتھ، مومنین کے ساتھ، وہ ٹھیک ہے اپنی جگہ پہ. لیکن ایسی قیاس آرائیاں کرنا کہ جو مثلا اپنے عقیدے کو ہرٹ کرے پھر انسان کو، وہ قیاس آرائیاں نہیں کرنی چاہیے. انسان کا ایک نیچرل پروسیس ہے، یہ جو فزیولوجیکل بدن ہمارا ہے، اس کا ایک نیچرل پروسیس ہے، اس نیچرل پروسیس سے گزرنا ہے. اور ظاہر سی بات ہے، یہ دنیا جو ہے نا وہ ایک تضاد کی دنیا ہے. یہاں پہ دو چیزیں ایک ساتھ نہیں رہ سکتی. مثلا اگر آپ ابھی ہوا بند کر دیں، آکسیجن بند کر دیں، تو ہمارا دم گھٹ جائے گا، مر جائیں گے. تو ظاہر سی چیز ہے اس نیچرل پروسیس میں کہ وہ چیزیں جو انسان کے بدن کو، ظاہری بدن کو نقصان پہنچاتی ہے، وہ پہنچائیں گی اگر آپ ان چیزوں کو مثلا پیش کرو گے.
تو ہر چیز اگر کسی کا حق بنتا زندہ رہنے کا کہ جب رحلت ہو گئی سرور کونین کی اور ایک شخص ہاتھ میں تلوار لے کے باہر نکلا، کہا کہ اگر کوئی بھی کہے کہ مثلاً سرور کونین رحلت کر گئے تو وہ اس کی گردن اڑا دوں، تو ادھر سے جو ہے وہ خلیفہ اول آ رہے تھے، تو اس نے آیت پڑھی، کہا انک میتم وانہم میتون۔ قرآن تو صراحتاً کہتا ہے کہ تمہیں بھی مرنا ہے اور بلکہ سارے انسانوں کو مرنا ہے، لہٰذا اس نیچرل پروسیس کو گزرنا ہے۔ اذا جاءت الساعۃ، اور جب انہیں وہ موت آئے گی، لا یستقدمون ساعۃ ولا یستأخرون، اس میں ذرہ برابر بھی فرق نہیں ہوگا، یعنی آپ ایک سیکنڈ بلکہ بلینس مائنس میں کر دے آپ اس کو، اس سیکنڈ کو، اس میں بھی آپ اگر انسان کی آنکھیں کھلی ہوں گی تو وہ بند نہیں کر سکتا، انسان کی آنکھیں بند ہوں گی تو وہ کھول نہیں سکتا، یعنی اتنی بھی انسان کو مثلا مہلت نہیں دی جائے گی، لہذا موت حتمی ہے۔ فرق صرف اتنا ہے، توجہ کیجیے، فرق صرف اتنا ہے ہمیں اختیار نہیں ہے کہ ہماری موت کا وقت کب ہو، یہ ہمارے بس میں نہیں، یہ تو اللہ کے ہاتھ میں۔ وما تدری نفس بأي ارض تموت، اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ انسان کی موت کب اور کہاں پہ لکھی ہے، لیکن ایک چیز ہمارے ہاتھ میں وہ یہ ہے کہ موت کیسی ہو، کہ نوع موت، یعنی what kind of موت، کس طرح کا مرنا چاہتے ہیں۔ فاسق کی موت مرنا چاہتا ہے انسان، منافق کی موت مرنا چاہتا ہے انسان، خائن کی موت مرنا چاہتا ہے انسان، فاسق کی موت مرنا چاہتا ہے انسان، یا شہادت کی موت مرنا چاہتا ہے انسان، یہ انسان کے ہاتھ میں کہ انسان اس کو انتخاب کرے۔ جیسا حاج قاسم سلیمانی شہید بزرگوار کے، ان کے شادی روح کے لیے ایک سوال بھیجی۔ مشہور ہے ان کے لیے کہ وہ فرماتے تھے اپنے لیکچرز میں کہ میں تو ڈرتا ہوں مثلا کہ میں نے اتنا وقت شہیدوں کے ساتھ گزارا، شہیدوں کے مثلا جو خانوادے تھے ان کے درمیان میں نے لیکچرز دیے، شہیدوں کے بچوں کے ساتھ وقت گزارا، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں شہید نہ ہو جاؤں۔ ہر لمحہ آرزو تھی کس کی؟ شہادت کی، کہ میں شہید ہو جاؤں۔ جیسا ایک اس ویڈیو میں آیا تھا کہ ایک شہید کی بیٹی کو انگوٹھی دیتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ بیٹا یہ میں انگوٹھی اس شرط پہ دیتا ہوں کہ جب تم 8ویں امام کے روزے میں جاؤ گی زیارت کے لیے تو وہاں میرے لیے دعا کرنا کہ حاج قاسم شہید ہو جائے۔ شہادت نہ ہو، ڈر لگتا تھا، موت سے نہیں ڈرتے، جو اللہ کے پروانے ہوتے، جو اللہ کے حوالے کیا سب کچھ۔ اسی طرح سے رہبر معظم نکلا ایک لیکچر میں فرماتے کہ جب شہید کی موت ہوتی ہے، جب شہید مرتا ہے، یعنی ابھی گھوڑے سے وہ گرا نہیں، روایت کے الفاظ ہے کہ ابھی وہ گھوڑے سے گرا نہیں کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کا ایک گروہ بھیجتا ہے اور وہ اس کے استقبال میں جاتے ہیں، اسے اپنی گود میں لیتے ہیں، اس کے سارے گناہ معاف کیے جاتے ہیں، سارے گناہ حق اللہ جتنا بھی اس کی گردن پہ ہوتا ہے وہ سب معاف کیے جاتے ہیں سوائے حق الناس کے۔ حق الناس کا حساب اسے دینا، حق الناس اسے دینا، حق الناس اسے ادا کرنا۔ جیسے شہید یہ آپ کے ہاتھ میں، انسان کے ہاتھ میں کہ وہ کون سا مرگ چاہیے اس سے، ایسی موت چاہیے اس سے۔ رہبر معظم انقلاب اس میں فرماتے ہیں کہ مجھے بھی ڈر لگا کہ کہیں ایسا ہو کہ میں اس طرح سے مر جاؤں کہ میری موت بستر پہ ہو جائے، بلکہ ہر لمحہ یہ دعا فرماتے تھے کہ پروردگارا مجھے ایسی موت دے کہ جس میں سرخرو ہو جاؤں، کہ مجھے شہادت کی موت عطا کر۔ میرا گرچہ یہ جسم ناقص سے کتنے دفعات ایسے آئے کہ جس کی وجہ سے شہادت کے بہت قریب تھے، بلکہ یہ جملات جو علماء فرماتے رہبر معظم کے بارے میں، وہ تو زندہ بھی شہید تھے اور آخری لمحے میں بھی شہادت سے سرفراز ہوئے۔ لہذا زندگی بھی جو گزاری وہ شہیدانہ زندگی گزاری، اور موت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ شہادت کی موت انہیں نصیب کی۔ مولا اور یہ شہادت کی موت کسی عام طریقے سے نہیں ملتی، اس کے لیے تپسیا کرنی پڑتی ہے، انسان کو جد و جہد، کوشش، تلاش، ہر طرح کی پاکیزگی اس کے وجود کے اندر آنی چاہے، تب جا کے اللہ تعالیٰ شہادت کی موت نصیب کرتا ہے۔ مولا علی کے بارے میں مشہور ہے کہ مولا علی ہمیشہ دعا کرتے تھے اللہم ارزقنا شہادتاً فی سبیلک، پروردگارا مجھے تیری راستے میں، تیری راہ میں شہادت کی موت نصیب ہو۔ لہذا شہادت کی موت سے قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ اب جو شہید ہو جائے گا، شہید ہونے کے بعد تمہیں یہ احساس ہو کہ شاید یہ مر جائے، نہیں مرے، یہ مرے گا تو وہ جو غیر انتخابی موت ہے، بس مر گیا، رحلت کر گیا، چلا گیا،
یہ شہید ہمیشہ زندہ ہے. قرآن کہتا ہے کہ بعض ایسے کہ جو موت سے بھاگ جاتے فرار کرتے, اور بعض ایسے کہ جو موت کی طرف فرار کرتے, وہ موت سے نہیں بھاگتے بلکہ موت ان سے بھاگتی ہے, وہ شہید ہوتا ہے. وہی شہادت کا درجہ. قل ان کنتم تفرون من الموت, مثلا اگر تم موت سے بھاگ جاؤ گے تو کہاں جاؤ گے؟ موت تو آئے گی. ولو کنتم فی بروج مشیدہ, ولو اگر تم بڑے بڑے برج میں چھپے رہے, موت تو آئے گی آپ کو. لہذا اسی لیے رہبر موذب انقلاب کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ شہادت بھی جو واقع ہوئی, تو شہادت بھی ایسی جگہ پہ واقع ہوئی کہ وہ عوام میں تھے, یعنی عمومی تھے. کوئی ایسی خاص جگہ اپنے لیے نہیں بنائی تھی, ایسی کوئی سرپناہ کہ جس میں جا کے چھپ جانا ہو, اور وہاں پہ انسان جو ہے نا اپنے آپ کو مامن بنایا, اپنے آپ کو نہیں بنایا, بلکہ عام طریقے سے اسی گھر اسی بیت میں جہاں پہ زندگی گزاری. جیسے یہ شہادت کی موت ہے. لہذا انسان کو چاہیے کہ اس موت کی آرزو کرے جو انسان کو وہ کمال اور وہ مرتبہ عطا کرتے. ہمیں بھی چاہیے کہ اس رستے کو, اب جب شہید جاتا ہے تو قرآن کہتا ہے اَفَإِن مَاتَ إِن قُتِلَ انقلبتم علی اعقابکم او قتل, اگر تمہارے درمیان ولی خدا مارا جائے, قتل ہو جائے, وہ میدانی جنگ میں, اسے جو ہے نا اس کا بالکل اسیسینیشن کیا جائے, اس کو کوئی بھی حصہ باقی نہ رہے, تو آپ اور میری ذمہ داری کیا بنتی؟ جو محاذ جنگ میں کھڑے تھے, جو محاذ جنگ سے دور ہے, اپنی اپنی ذمہ داری ہے. اس مکتب کہتے ہیں کہ وہ اس کو انجام. انقلبتم علی اعقابکم, کیونکہ جنگ احد کی آیت ہے کہ جب رسول کے بارے میں یہ خدشہ ہوا کہ رسول مارے گئے تو بعض جو ہے بھاگ گئے, بعض جو کسی محاذ جنگ سے اٹھ کے محاذ امن میں چلے گئے, بھاگ گئے. قرآن مذمت کی, قرآن مذمت کرتا, یعنی شخص اور شخصیت کے مرنے سے مکتب نہیں مرتا, مکتب ہمیشہ زندہ ہے. اور یہی وہ مکتب ہے کہ جس مکتب کی آگاہی, جس مکتب کے غلبے, جس مکتب کے ظہور, اور جس مکتب کی کامرانی, اور جس مکتب کی حکمرانی کی نوید اور جو خوشخبری جو اسلام نے دی ہے, قرآن نے دی, کہ ارسلہ بالہدی والدین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ, کہ ہم نے اس دین کو رسول کو دیا, رسول کے ذریعے سے یہ ہدایت آپ تک پہنچی, لیظہرہ علی الدین کلہ, تاکہ یہ دین سارے ادیان پہ اور تمام انسانیت پہ غلبہ حاصل کر سکے اور یہ کامیاب ہو جائے. ولو کرہ المشرکون, اگر مشرکون کو کیا ہو, ناپسندی ہو. جیسے یہ ناپسندی کا جو مزاج ہے یہ ہمیشہ مشرکین کا تھا, اور شہادت رہبر معظم سے پہلے بھی تھا اور شہادت کے بعد بھی رہے. یہ کڑواڑ جو ان کے مزاج میں ہے, یہ ناپاکی جو ان کی تہذیب میں ہے, یہ پہلے بھی تھی اور رہے گی بھی, کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے. اللہ کہتا ہے شیرنی اور مٹھاس کہاں ہے, اللہ کہتا ہے وہ شہادت میں. شہادت میں جا کے دیکھو, ایسی مٹھاس تمہیں کہیں اور نظر نہیں آئے گی. فقط اپنے وجود سے اس کو محسوس کرنا ہے. اگر مکتب تشیع میں آؤ گے, اگر مکتب امام حسین علیہ السلام میں آؤ گے, تو اس چیز کو محسوس کرو گے کہ جہاں پہ ایک 11 سالہ بچہ بھی کہتا ہے کہ شہادت میرے لیے شہد سے بھی زیادہ شیریں ہے, اس کو احساس کرنا ہے, اس پاکیزگی کو. جیسے انسان اپنے آپ کی تطہیر کرے, طہارت. آج یہ جو گندی تہذیب ہے نا, ابسٹین تہذیب جس کو کہا جاتا ہے, اس ابسٹین تہذیب اور گندی تہذیب کی فقط یہی کوشش ہے. یہ جو ابھی تو مسئلہ یہی پہ الجھا ہے کہ ٹرمپ کہتا ہے کہ یہ جو شیطان اور وقت کا یزید ہے, وقت کا شمر ہے, وقت کا عمر سعد ہے, اس کی یہی کوشش ہے. وقت کا عمر آس اس کے ساتھ نتنیاہو, اس کی یہی کوشش ہے کہ کسی بھی طرح سے رجیم کو چینج کرنا ہے. رجیم کو کیوں چینج کرنا ہے؟ رجیم کا چینج کا مطلب ہے کہ سسٹم بدلنا ہے, قانون بدلنے, افکار بدلنے, محرے بدلنے. ابھی تو یہ خبر بھی آئی تھی کہ جو رضا شاہ تھا اس سے کہا کہ تم تو ہمارے لیے قابل اعتماد نہیں ہو مثلا. تو یعنی لشکر شیطان اور یہ لشکر ابراہ کی آخر تک یہی کوشش رہے کہ ایک بھی پاکیزہ انسان باقی نہ رہے. لہذا وہ تو اپنا مکر کرتا جائے گا, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت, اپنی سنت کے ذریعے سے اپنے دین کو قائم کرنے کے لیے کبھی انسان کو شہادت کے درجے تک پہنچا دیتا ہے, اور کبھی انسان کو یوں ہی میدان میں کامیاب کرتا ہے. شہادت بھی انسان کی بہت بڑی کامیابی ہے. اس لیے ہم کبھی ہارتے نہیں, یعنی مکتب اسلام کبھی ہارتا نہیں, اور ایسی شخصیت کبھی انہیں شکست نہیں ہوتی. اگر میدانی جنگ میں جیت گئے تو جیت ہو گئی, اگر میدانی جنگ میں مارے گئے تو شہید ہو گئے. تو دونوں صورت میں جو ہے نا وہ انسان کی کامیابی ہے.
لہذا لشکر کفار، لشکر ہمارے ساتھ لشکر یزید زمان ہرگز نہیں چاہے گا اور نہیں چاہے. آج بھی تاریخ گواہ ہے کہ یزید نے امام حسین علیہ السلام کو مٹانے کی کوشش کی. انہیں ہر جہت سے جتنی بھی کوشش کی کہ نام حسین دبا رہے، نام حسین اتنا ہی سربلند. اس زمانے میں تو ایک ہی زینب تھی اور ایک ہی زینب کافی ہے. آج تو بے شمار کنیزان زینب آپ کو ملیں گے جو اس پیغام کو گھر گھر ہر جگہ تک پہنچانے کے لیے تیار ہے، جو سڑکوں پہ آ گئے. کسی نے ان کو بلایا نہیں. یہ کنیکشن ہے نا ہمارا مکتب اہل بیت سے، مکتب شہادت سے، مکتب کربلا سے. کربلا کی مجلس سے کوئی بلاتا ہے کسی کو؟ نہیں بلاتا. ہمارے دلوں میں جو عشق کا سیلاب امڑ ہوتا ہے، عشق کا طوفان جب گرارے کرنے لگتا ہے تو خود بخود ہم اپنے گھروں سے نکل کے جو ہے وہ آستانوں پہ آتے ہیں، امام بارگاہوں میں آتے ہیں، حسینیوں میں آتے ہیں. کوئی ہمیں بلاتا نہیں، کسی نے کوئی کال نہیں دی، کسی نے کوئی اپلائی نہیں کیا کہ تم آ جاؤ. آج پورے ہندوستان میں، پورے پاکستان میں، پورے عراق میں جیسے یہ خبر آئی کہ آیت اللہ خامنائی قدس سرہ شہید ہو گئے تو ساری مملکت نکل آئی. سب بچے بوڑھے، سب بعض تو ایسے میں نے دیکھے سری نگر میں لال چوک میں جو منظر دیکھا ہے، بعض کے تو بعض عورتیں اور بعض بچے اس طرح سے تھے کہ جنہوں نے چپل نہیں پہنا گھروں سے، لیکن 8 کلومیٹر 10 کلومیٹر کا فاصلہ لوگوں نے طے کیا. بعض لوگوں نے یعنی اپنے اس عشق اور جذبے سے، وہ عشق مکتبی عشق جو تھا، مکتبی عشق یعنی گولیوں کا سامنا کیا. جو خبریں آئی ہیں بعض ملکوں سے کہ وہاں پہ ان پہ یعنی آپ برسایا گئے، ان پہ گولیاں چلائی گئی، لیکن وہ پیچھے ہٹے کیا نہیں ہٹ سکتے. ایسا یہ مکتب زندہ ہے، مکتب زندہ ہے. فقط دکھ یہ ہوتا ہے کہ مثلا جس طرح سے جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ کہ میرے بھائی، کیونکہ وہ ان کی زیارت ہوتی تھی، ان کا دیدار ہوتا تھا، ان کو دیکھنے سے جیسے خدائی یاد آتی تھی. ایسا کچھ چیز پہ گریا ہوتا ہے، اگر نہ ہمارا گریا فقط اللہ کے لیے. جب بھی غم آئے نا، غم کو ہلکا کرنا ہو نا، اپنا کوئی مرتا ہے. یہ سب امت کے باپ تھے. آج ہر کسی نے اپنی یتیمی کو محسوس کیا. میرے بابا گھر میں موجود ہے لیکن پھر بھی میں یتیم ہوں. اللہ اتنی جلدی گیا. آپ نے تو وعدہ کیا تھا امام سے جا کر ملیں گے، آپ اکیلے ہی چلیں گے. اپنے امام کے پاس اکیلے ہی چلیں گے. جب یہ غم کا بوجھ ہلکا کرنا ہونا تو کہاں پہ کرو گے؟ روایت ہے آپ 8ویں امام کے پاس جب ریان ابن شبیب آیا تو کہا آگا میرے دل پہ کافی بوجھ ہے، میں رونا چاہتا ہوں. کہا یا ابن شبیب ان کنت باقیا شیئا فوقل الحسین، میرے ریان اگر تم رونا چاہتے ہو کسی پہ تو رو میرے جد اعلیٰ حسین پہ رو. حسین پہ رونا فإنہ ذبح کما ذبح الکبش، کیونکہ میرے آقا میرے جد بزرگوار کو اس طرح سے ذبح کیا گیا جس طرح سے گوسفند کو ذبح کیا جاتا ہے. ایک شباہت ہے نا عزیزو کہ جس طرح سے وہ تصویر دیکھی ہوگی آپ نے، حسین کی تصویر کہیں نہیں دیکھی نا، بس سنا ہے کہ حسین کربلا سید الشہداء، یعنی اس ریت میں، ارے اس گرد و غبار میں اس طرح سے حسین کا چہرہ تھا وہ دکھائی نہیں دے رہا تھا. آج بھی جب وہ تصویر دیکھنے کو نہیں ملی، نہیں دیکھ پایا جب تصویر میں رہبر موزن کا، ارے وہ چہرہ اقدس خاک میں گلتا تھا، اس سے گرد و غبار چڑھا ہوا تھا. میں تو کہوں گا آگا آپ نے تو اپنے جد بزرگوار سید الشہداء کی سنت پہ عمل کیا، لیکن پھر بھی ہم نے پہچانا. ارے ہمارے دل نے کہا یہ میری رہبر کی تصویر ہے. کسی نے منہ سے پہچانا، کسی نے ہونٹوں سے پہچانا، ارے کسی نے انگوٹھی سے پہچانا، لیکن ہاری وہ بہن کربلا میں. ارے جب حسین کا چہرہ، حسین کا سیادہ سامنے
حسین کو، نہ جسم حسین کو. اللہ تعالیٰ ظالموں سے انتقام لینے والا ہے. سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. پروردگار اسی فقید شہید کے واسطے، ان کے جد بزرگوار سید الشہداء کے واسطے لشکر کفر کو سرنگون فرما. محور مقاومت، محور انقلاب اور انقلاب کے حامی مجاہدین، سپاہی پاسداران اور انقلاب کے جو خیر خواہ، پروردگارہ ان کو سربلندی اور پیروزی عطا فرما. انہیں راہ استقامت پہ گامزن رہنے کی توفیق عطا فرما. پروردگارہ ان کے ہر قدم کو نصرت سے سرشار فرما. پروردگارہ ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما. پروردگارہ رہبر فقید کی جو راہ ہے، جو مکتب ہے، جو راستہ ہے، اس پر گامزن رہنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. پروردگارہ ان کی شہادت سے پورے خطے کو، پوری کائنات کو نور ہدایت عطا فرما. پروردگارہ ان کے مکتب فکر سے، ان کی آئیڈیالوجی سے، جو سرور کونین کی آئیڈیالوجی ہے، پروردگارہ سارے باضمیر انسانوں کو ہمیشہ کے لیے زندہ و جاوید فرما.